حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے تحفہ معراج، نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اللہ رب العالمین نے معراج پر بلایا، اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ اس ملاقات پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت قیمتی تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ ہے نماز۔ 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ یعنی نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت یہاں سے آیا ہو جاتی ہیں کہ تمام شریعت کے احکام اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر فرض کیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا، نماز کو فرض کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اپنے سے ملاقات کی، اور اللہ رب العالمین نے معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا اور یہ نماز عطا فرمائی کہ تمام فریضے اللہ نے زمین پہ اتارے، اور نماز جیسی اللہ رب العالمین نے عبادت کو آسمانوں کے اوپر عطا فرمایا۔ 50 نمازیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد یہ نمازیں کم کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کر دیں، اور کہہ دیا کہ اے نبی یہ 5 نمازیں تو ہیں، لیکن ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے یہ 50 نمازوں کے ہی برابر ہیں جو میں نے فرض کی تھی، کیونکہ رب کا قانون ہے، رب نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو رب نے اس کی 50 کی فرضیت کو 5 کے اندر محدود کر دیا، اور فضیلت 50 کی عطا فرمائی۔ جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آئیے نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کی طرف۔ رب فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ نماز پڑھنا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ لی، یا ظہر کی پڑھ لی، یا مغرب کی پڑھ لی، یا پھر اسی کے ساتھ عیدین کی پڑھ لی، یا جنازے کی پڑھ لی، اس طرح نہیں کہا اللہ نے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ اس کے اول وقت کے اوپر پڑھا جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے، اخلاص سے پڑھا جائے، اسے کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، اور وہ اسی طرح فرض ہیں کہ انہیں قائم کرنا ہے، انہیں پڑھنا ہے 5 کو پابندی کے ساتھ۔ اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان ایسے بتائے ہیں جس کی جو ہے اسلام کی بنیاد جن کے اوپر ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادات، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی کلمہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسرا کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ،
یعنی نماز اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد سب سے پہلا نمبر اگر لگایا ہے، اسلام کی اگر بنیاد ہے دوسرے نمبر کی، تو وہ نماز ہے مسلمانوں، وہ نماز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسرے مقام سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت کریں، اس کے دین کو خاص کرتے ہوئے حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور ابراہیم دین حنیف کے دین پر نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، جس طرح یہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اسی طرح تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی نماز کو قائم کرنا یہ دین ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا یہ بے دینی ہے۔ دین کی ایک بنیاد کو، اسلام کی ایک بنیاد کو ڈھا دینا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کرو نماز کی، خاص طور سے صلاۃ وسطی کی، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے خاص طور سے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور پھر خاص طور سے عصر کی نماز صلاۃ الوسطی کا ذکر کیا کہ عصر کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، جس طرح سے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے عاجزی سے، انکساری سے کھڑا ہوتا ہے، جھک کر کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ جمے رہو۔ یعنی ہمیں سب سے پہلے خود نمازی بننا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، پانچوں وقت کی نماز کو پڑھنا ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، دین کو خالص کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں نماز کے تعلق سے؟ ہم خود تو مسجد کے اندر حاضری دے دیتے ہیں، ہم خود تو مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ہم نماز کا حکم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دیں۔ اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کتنے سال کے؟ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ آج ہماری عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے،
ہماری خود کی نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ہم اولاد کو اپنی کیا نماز کا حکم دیں گے؟ نبی فرماتے ہیں 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم دیا جائے، اس سے نماز پڑھوائی جائے، اور اگر 10 سال کا ہوتے ہوتے وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اسے ضرب لگایا جائے، اسے مارا جائے نماز چھوڑنے کے اوپر، اور اسے نماز پڑھوائی جائے۔ اللہ اکبر! جب 10 سال کے بچے کو ضرب لگانے کا حکم ہے کہ نماز اگر وہ چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی پٹائی کی جائے، تو پھر جو باشعور ہیں، جو ہٹے کھٹے نوجوان ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے نماز، ان کو کتنا تاکیدی حکم ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو یہی وہ تاکیدی حکم ہے جو رب فرما رہا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، جو نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ معارج میں رب نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں، عزت والی جنتیں، عزت والے باغ ہیں۔ یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان قریب اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ داخل فرما دے گا۔ اسی طرح رب نے دوسرے مقام پر سورہ مومن کے اندر نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی مومن تو ہم ہیں، مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن ہم کامیاب کب ہوں گے، ہم کامران کب ہوں گے، دنیا اور آخرت کے اندر رب کی رحمتیں ہم پر کب نچھاور ہوں گی؟ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں؟ اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور بالفرض مسجد کے اندر آ بھی گئے نماز پڑھنے تو نماز پڑھ کہیں رہے ہیں اور ذہن کہیں جا رہا ہے۔ سجدہ تو رب کو کر رہے ہیں لیکن دماغ پورا ہمارا مارکیٹ میں لگا ہوا ہے، دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ خود نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا ہے، نمازوں کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، تو نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میلے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نماز اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فضیلت بیان کی یہاں پر، وہ انہی نمازیوں کے لیے فضیلت بیان کر کی جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح رب نے فرمایا آگے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر! ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ یہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، باپ ہے تو اس کی جائیداد میں بیٹے کا بھی حق ہے اور بیٹی کا بھی حق ہے۔ وہ باپ اپنی جائیداد سے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو چاہ کر بھی
برطرف نہیں کر سکتا، اور اگر یہ وہ کہہ کر بھی مرتا ہے کہ میرے بعد اس کا کوئی حصہ نہیں ہے میری جائیداد میں، تو اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کے مطابق، احادیث رسول کے مطابق جس کو اس نے بے دخل کیا ہے اس کو حصہ دیا جائے گا، تاکہ وہ گناہ گار نہ بنے، اس کی قبر میں بھاٹے نہ بھرے جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں وارث، جو پکا وارث ہوتا ہے، جس کو سوائے شریعت کے کوئی جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ تو نماز کی حفاظت کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، یہ جنت کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نماز اور ایمان ہی کے تعلق سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ صرف ایمان لائیں اور جنت میں چلے جائیں، نہیں، ایمان کے ساتھ قرآن کے اندر ہر جگہ اللہ نے اعمال صالحہ کو بھی کوڈ کیا ہے، اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرتے رہے، واقیموا الصلاۃ، نیک عمل کیا ہے؟ نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈپریشن، نہ انزائٹی، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی خوف سے، وحشت سے، انزائٹی سے، ڈپریشن سے بچنا چاہتا ہے، وہ اعمال صالحہ کرے، وہ نیک عمل کرے، وہ نمازوں کی حفاظت کرے، وہ نماز کو قائم کرے۔ آج لوگ بہت بڑی بڑی دماغی بیماریوں کا شکار ہیں، ٹینشنوں کا شکار ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لمبی لمبی فیسیں، بڑی بڑی جانچیں کرواتے ہیں، اور مہینوں مہینوں، سالوں سالوں ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے، پھر بھی ان کا ڈپریشن ختم نہیں ہوتا، پھر بھی ان کی انزائٹی ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ان کا دل اطمینان کو نہیں پہنچتا۔ رب نسخہ بتا رہا ہے، اگر غموں سے، فکر سے، انزائٹی سے، ڈپریشن سے اگر تم پناہ چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، تو نمازوں کی حفاظت کر لو، نماز قائم کر لو، نماز کو ادا کر لو۔ رب گارنٹی دے رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس دن جس دن وحشت کا دن ہوگا، لوگ تھر تھر رب کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے، اس دن قیامت کے دن بھی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ اپنے رب سے غمگین ہوں گے۔ تو یہ نمازوں کی حفاظت ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان سچا ہے؟ کیا ہمارا ایمان سچا ہے یا ہم ایمان کے اندر جھوٹے ہیں؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ ایمان کی شہادت کیا چیز دیتی ہے، ایمان کی تصدیق کیا چیز کرتی ہے؟ رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ تو ایمان کی تصدیق کے لیے ضروری ہے
نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو اس کے وقتوں کے اوپر پڑھا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھا جائے، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے بڑے بڑے درجے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں، مغفرت ہے اور بہت ہی عزت کی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز کی فضیلتیں ہیں جو خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر بیان فرمائے۔ اسی طرح احادیث رسول ہے، بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت لی، اور بیعت کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا؟ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے قسم دلاتے تھے، بیعت لیتے تھے، عہد لیتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا کہ میں نماز کو قائم رکھوں گا، نماز کو ادا کرتا رہوں گا، نماز کو چھوڑوں گا نہیں۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے نماز کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو بیعت کے اندر سب سے سر فہرست ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ نماز ہوتی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خود بھی نمازوں کی حفاظت کی، نماز پر قائم رہے، کبھی آپ نے نماز کو نہیں ترک کیا، نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اس بیماری میں مبتلا تھے جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، تو حدیث رسول موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی بے ہوش ہیں، بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہے، غشی پہ غشی طاری ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے تبھی یہی سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ یعنی غشی پہ غشی طاری، لیکن سوال ہوش آنے کے بعد ایک ہی، کیا لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے یا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جب اللہ کے نبی پہ غشی طاری ہو گئی، نبی نے سوچا کہ اب میں ہوش میں نہیں آ پاؤں گا لگتا ہے، تو کہا بلال سے کہو اذان دے، ابو بکر صدیق سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ کے نبی کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، خود آپ دو صحابی رسول کے اوپر اپنے ہاتھوں کو ان کے کندھوں پر ڈال کر زمین کے اوپر پیر گھسٹتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ ایک وہ نبی جس کے بارے میں خود رب فرما دے قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں۔ وہ نبی اس قدر نماز کی پابندی کریں کہ ابھی باڈی کے اندر، جسم کے اندر سقط نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنی طاقت پہ پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، دو صحابی رسول کا سہارا لیے ہیں، پیر زمین میں گھسٹ رہے ہیں، ان گھسٹتے ہوئے قدموں سے نبی جناب محمد رسول اللہ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کس کو تعلیم دی جا رہی ہے مسلمانوں؟ یہ امت مسلمہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی کا آخری کلام یہ تھا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہاری ملکیت میں غلام اور لونڈی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ آخری کلام حضرت علی بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز ایک عظیم فریضہ ہے، عظیم عبادت ہے۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے مسلمانوں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیں، ہمارے کپڑوں پہ چیٹیں لگ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیں۔
ہوٹل پر دوست زیادہ آ جائیں تو ہم نماز کو چھوڑ دیں، اجتماع کی تیاری میں لگ جائیں اور نماز کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بے وقوفی ہے اور کتنی بڑی جو ہے کم سمجھی ہے کہ بلا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی طرف، اور خود دین پر قائم نہیں ہے۔ کیا کسی صحابی رسول سے بھی ایسا معاملہ ملتا ہے مسلمانوں کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ خود تو دین پر نہیں تھے، لیکن لوگوں کو دین پر بلاتے تھے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے نیکی خود کرو، نماز پہ خود قائم ہو، پھر دوسروں کو اس کا حکم دو، پھر دوسروں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اگر سب سے پہلے کسی چیز کا حساب ہوگا تو لوگوں نماز کا حساب ہوگا۔ رب کے سامنے تم کھڑے ہوگے، میں کھڑا ہوں گا، ہر انسان اور جنات رب کے سامنے حاضری دے گا، اور سب سے پہلے جس چیز کو شمار کیا جائے گا، جس چیز کو گنا جائے گا، وہ نماز ہے۔ مسلمانوں، نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، کتنی پڑھ کے آیا، کن وقتوں میں پڑھ کے آیا، کس طریقے پہ پڑھ کے آیا، کس کو دکھانے کے لیے پڑھی؟ جی ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کو دکھانا ہے نماز کو؟ اللہ رب العالمین کو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اگر حساب ہونے والا ہے تو لوگوں نماز کا حساب ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ اکبر! جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اے نبی، جو کتاب قرآن کریم آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں، اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں۔ واقیم الصلاة، نماز قائم کریں، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے! خود نماز ہمیں بے حیائی سے، برائی سے روک دے گی اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ہماری جماعت میں ایک بزرگ ہیں، وہ خود اپنا قصہ بیان کر رہے تھے نوجوانی کا، جس وقت لوگوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے اور نمازیں ان کی چھٹتی رہتی ہیں اور صرف دنیا انہیں دکھتی ہے۔ وہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نماز کی باقاعدہ پابندی کرتے تھے، تمام برائیاں ہمارے اندر تھیں لیکن نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم اگر سنیما گھر میں، ہال میں پکچر دیکھتے ہوئے ہوتے تھے اور نماز کا وقت ہو جاتا تھا، ہم وہاں سے اٹھتے، مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے اور پھر لوٹ آتے۔ اور اللہ کی قسم اسی نماز نے ہمیں ان برائیوں سے بھی روک دیا۔ رب نے سچ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تم نماز قائم کر کے تو دیکھو، خود نماز تمہارا قدم روک دے گی، تمہارا ہاتھ پکڑ لے گی، تمہاری نظروں کو جھکا دے گی۔ تم نمازی تو بنو، تم نماز کو قائم کر کے تو دیکھو۔ تو یہ نماز کی اہمیتیں ہیں، یہ نماز کی فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین ای العمل
احب اللہ، سب سے بہترین عمل جو اللہ کو محبوب ہو کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ یعنی سب سے بہترین عمل پوچھا جا رہا ہے مسلمانوں کہ اللہ کو سب سے محبوب کون سا عمل ہے؟ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نماز کو اول وقت کے اندر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے؟ کہا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی پھر کون سا عمل ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کتنے بڑے بڑے عملوں میں یہ عمل شمار ہے، نماز کو قائم کرنا اس کے اول وقت کے اوپر۔ آج کیا ہوتا ہے؟ نماز کو بالکل آخری میں لے جا کر پڑھا جاتا ہے، اس کے آخری وقت کے اندر۔ فجر کو لے لیجئے، فجر ادا ہوتی ہے کب کہ اگر فجر کے معاملے میں کوئی چوک ہو جائے، ایسی خامی ہو جائے کہ نماز کو دہرانا پڑے، تو اب دہرانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، طلوع آفتاب ہونے والا ہے، اتنے آخری میں جا کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے کہ اس کے اول وقت میں نماز کو ادا کی جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو کوئی دو نمازیں اندھیروں کی، دو نمازوں کی پابندی کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے کامل نور عطا فرمائے گا۔ وہ اندھیروں کی نمازیں کون سی ہیں مسلمانوں؟ ہم تو نماز دن میں پڑھنے جا رہے ہیں، فجر، ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اتنا اجالا ہو جاتا ہے۔ وہ اندھیرے کی نماز کون سی ہے؟ ایک تو عشاء کی نماز ہے اور دوسری فجر کی نماز ہے، جو اللہ کے نبی کے دور میں اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ جب صبح صادق ہو جاتا اس کے فوراً بعد وہ نماز ادا کی جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہی اللہ کے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی پر اللہ کے نبی نے کامل نور کا جو ہے کی بشارت دی قیامت کے دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل 5 وقتہ پابندی کے ساتھ اول وقت کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کیا کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کے نبی تاخیر کیا کرتے تھے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ چاروں نمازیں بس وقت ہو گیا اور نماز ادا کر دی۔ آج عصر کی نماز دیکھیں کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے منافقین کی صفت بتائی کہ یہ منافق ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں عصر کی نماز کے انتظار میں، یہاں تک انتظار کرتے ہیں کہ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے پھر کھڑے ہوتے ہیں، 4 ٹھونگے مارتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ منافق کی نماز بتائی گئی ہے۔ اور مومن کی نماز کون سی بتائی گئی ہے؟ کہ وہ عصر کی نماز عصر کے اول وقت کے اندر ادا کرتا ہے۔ تو چاروں نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی ہے اول وقت کے اندر۔ اور عشاء کو اللہ کے نبی تاخیر سے پڑھتے تھے، تو سنت رسول کو فالو کرتے ہوئے عشاء کو ہم تاخیر سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ بنا دے۔ ابھی تک جو بھی ہماری نمازیں ضائع ہوئی ہیں اے اللہ اس پر ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔